الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله العلي العظيم۔ میرے عزیز دوستو، آج احترام بزرگو، انتہائی پیارے بیٹو، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا واللہ یحب التوابین ویحب المطہرین، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور پاک رہنے والوں سے۔ اللہ کا محبوب بندہ کس طرح بنتا ہے، اللہ اپنے کسی بندے سے پیار کس طرح کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دو صفات بیان کی ہیں وہ اللہ کے بندے، ایک تو اپنی خطاؤں سے توبہ کرتے ہیں اور دوسرا اللہ کا قرآن پاک ہے وہ پاک رہتے ہیں، اللہ ان کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے۔ توبہ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، ایک اللہ کی مخلوق ہے جنہیں ملائکہ کہتے ہیں۔ ملائکہ میں اللہ تعالیٰ نے شر نہیں رکھا، جو رب کہتا ہے وہ کرتے ہیں، ان کے ہاں نافرمانی نہیں ہے۔ اور دوسرا اللہ کے بندے ہیں جن میں ایک تو انبیاء کرام ہیں اور ایک دوسرے لوگ ہیں انبیاء کرام۔ اللہ کے اتنے پیارے بندے ہیں، ان سے خطا نہیں ہوتی، ان سے گناہ نہیں ہوتا، لیکن یہ ایک بات سوچتے ہیں کہ اللہ کی بندگی کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ یہ اپنے اس کیفیت کے اندر اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ہوتے معصوم ہیں، گناہ نبی نہیں کرتا، لیکن نبی اس بات پہ توبہ کرتے ہیں یا اللہ جو تیری بندگی کا حق تھا وہ ادا نہ ہو سکا۔ عوام الناس میں اللہ کا بندہ ایسا کوئی نہیں جس سے خطا نہ ہوتی ہو، گناہ نہ ہوتا ہو۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا اللہ تیرا کون ایسا بندہ ہے جس سے گناہ نہیں ہوتا، لیکن اچھا گناہگار تو وہ ہے جو اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، یہ توبہ، اس کے بارے میں رسول پاک فرماتے بندے کا شرمندہ ہونا توبہ ہی تو ہے۔ جیسی رب کی نافرمانی ہوئی، جیسا گناہ ہوا، گناہ ہوتے ہی اس کے دل پر یہ واردات شروع ہو جاتی ہے کہ تو نے ایسا زہر کھا لیا، اگر یہ زہر تیرے جسم میں رہ گیا تو مر جائے گا۔ پھر وہ بےتاب ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے، شرمسار ہو جاتا ہے اور چاہتا یہ ہے اگر یہ زہر نہ نکلا تو تیری موت ہے۔ اس زہر کو نکال کر اپنی زندگی کو بچانا چاہتا ہے، کبھی حلق میں انگلی مارتا ہے، کبھی کوئی دوائی لیتا ہے، کبھی کوئی ہلا کرتا ہے میری جان بچ جائے۔ جب بندے سے گناہ ہو جاتا ہے، خطا ہو جاتی، وہ شرمسار ہوتا ہے، وہ نادم ہوتا ہے، یہ گناہ میرے ایمان کو برباد کر دے گا، میرے ایمان کو تباہ کر دے گا۔ اب مختلف کیفیات ہیں۔ سب سے پہلی کیفیت توبہ کی ہے، بندہ شرمسار ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اس کے بعد کبھی روتا ہے، کبھی استغفار پڑھتا ہے، کبھی بےتاب ہوتا ہے، کبھی سجدہ کرتا ہے، کبھی نماز پڑھتا ہے، کبھی اللہ کو پکارتا ہے۔
یہ سارے اعمال توبہ ہیں۔ رسول پاک کے دور میں صحابہ کرام سے کوئی خطا ہو جاتی، وہ مسجد نبوی چلے جاتے، مسجد نبوی کے اندر لوٹتے، اپنے جسم پر مسجد کی مٹی لگاتے، رو رو کے کہتے یا اللہ گناہ ہو گیا، تیرے نبی کی پاک مسجد میں آئے ہیں، اس خاک کو جسم پر لگاتے، اس خاک کے صدقے ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا میرے بندو میں محبت کرتا ہوں توبہ کرنے والوں سے اور پاک رہنے والوں سے۔ حدیث پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پیارے صحابہ، جو اپنے گناہ پہ نادم ہوتا ہے، اپنے گناہ پہ توبہ کرتا ہے، سب سے پہلا عذاب اس کو دیا جاتا ہے کہ رسول پاک نے فرمایا اس کو جنت کا پروانہ مل جاتا ہے۔ دوسرا نبی پاک فرماتے ہیں جب بندہ نادم ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب مومن توبہ کرتا ہے، وہ اللہ کا فرشتہ جو بائیں کاندھے پر بیٹھا ہے اس کے گناہ لکھتا ہے، توبہ کرنے کے صدقے اللہ تعالیٰ اس کو گناہ بھلا دیتا ہے، وہ اس کا گناہ لکھتا ہی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب بندہ مومن توبہ کرتا ہے، وہ زمین کا خطہ جہاں اس نے گناہ کیا ہوتا ہے، روز محشر وہ گواہی دے گا یا اللہ میری پشت فلاں بندے نے یہ گناہ کیا تھا، اللہ زمین کی گواہی کو قبول کرے گا، لیکن جس سے گناہ تو ہوا لیکن وہ نادم ہو گیا، شرمسار ہو گیا، اس نے توبہ کی۔ رسول پاک فرماتے اس کی توبہ کے صدقے اس کو بھی گناہ بھول جاتا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں میرے پیارے صحابہ، یہ بندہ کبھی آنکھوں سے گناہ کرتا ہے، کبھی زبان سے گناہ کرتا ہے، کبھی ہاتھوں سے گناہ کرتا ہے، کبھی پیروں سے گناہ کرتا ہے، کبھی اس کے دل میں گندے خیالات آتے ہیں، یہ گناہ کرتا ہے، لیکن جب اس کی دل میں ندامت آتی ہے یہ توبہ کرتا ہے۔ رسول پاک فرماتے ہیں اس کا ہر عذاب اس گناہ کو بھول جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پیارے صحابہ، میں نہ تمہیں بتا دوں جو اپنے گناہ پہ نادم ہوتا ہے، گناہ پہ شرمسار ہوتا ہے، گناہ سے وہ توبہ کرتا ہے، اس کی کیا کیفیت ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، ارشاد فرمائے میرے پیارے رسول پاک نے فرمایا یہ اللہ کا بندہ جو گناہ ہوتا ہے لیکن اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے جیسے ایک عرابی گناہ سے توبہ کرنے کے بعد خوش ہوتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب؟ نبی پاک نے فرمایا ایک عرابی سفر میں پر پانی بھی موجود تھا، کھانا بھی موجود تھا، ایک صحرا سے گزر رہا تھا، چلتے چلتے گرمی کی شدت ہو گئی، ایک اس نے درخت دیکھا، اس درخت کے نیچے اپنی سواری کھڑی کی اور وہاں سو گیا۔ اللہ کے محبوب فرماتے جب اس کی آنکھ کھلی دیکھا اس کی سواری بھی نہیں ہے، اس کے اوپر کھانا تھا وہ بھی نہیں ہے، پانی تھا وہ بھی محروم ہو گیا، دور دور تک صحرا، کہیں ہرا درخت تک نہیں ہے، پانی کا نام و نشان نہیں ہے، کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، اسے اپنی موت نظر آنے لگی۔ یہ بےتاب ہوا، کبھی ایک طرف بھاگتا ہے کبھی دوسری طرف بھاگتا ہے، اگر سواری نہ ملی اس صحرا میں سفر کر نہیں سکوں گا، ایڑیاں رگڑ کے مر جاؤں گا، کھانا بھی نہیں ہے، پینا بھی نہیں ہے، سواری بھی نہیں ہے۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کو کہیں اپنی سواری کھانا پانی نظر نہیں آتا، اسے یقین ہو جاتا ہے اب میری موت میرا مقدر بن گئی، لیکن چنوسی درخت کے پاس جہاں میں لیٹا تھا میرا سامان توشا، سواری غائب ہو گئی تھی، وہیں جا کے مروں۔ اللہ کے محبوب فرماتے اسی درخت کے پاس جاتا ہے، اپنا ہاتھ کان کے نیچے رکھ کے لیٹ جاتا ہے اور موت کا انتظار کرنے لگتا ہے۔ پانی ملے گا نہیں، کھانا ہے نہیں، سواری غائب ہو گئی، دور دور تک کوئی چیز نظر نہیں آتی، اتنا لمبا چوڑا صحرا، اس میں سفر کر نہیں سکتا، اب تو موت ہی ہے، یہ سوچ کے وہ لیٹ جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لیٹے لیٹے اس کی تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی، دیکھا تو سامنے اس کی سواری کھڑی ہوئی ہے، اس پہ کھانا بھی موجود ہے، اس پہ پانی بھی موجود ہے۔ خوشی کے مارے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہتا یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اس کا خوشی کا عالم یہ، اس کو یقین تھا موت میرا مقدر ہے، لیکن یہ لیٹ گیا کہ موت کے انتظار میں تھا، ایسے ہی آنکھ کھولی دیکھا سامنے سواری موجود ہے، اس پہ پانی بھی ویسے ہی ہے، کھانا بھی ویسے ہی ہے۔ خوشی کے عالم میں کھڑے ہو کہتا یا اللہ میں تیرا رب تو میرا بندہ۔ خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ اس بندے سے ایسے ہی خوش ہوتا ہے۔ میرے پیارے بھائی میرے بیٹے، توبہ وہ چیز ہے بندے کے سارے گناہ دھو کر اس کو پاک کر دیتی ہے۔ حضرت مولا روم رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں قصہ نقل کرتے ہیں، ایک شخص شراب پینے کا عادی تھا اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک تھا۔ آپ دین میں بہت سخت تھے، کسی بندے کو اللہ کی نافرمانی کرتے دیکھتے تو اس کو عبرتناک سزا دیتے تھے، آئندہ کوئی اس کو دیکھ کے اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ آپ کو اطلاع پہنچی کہ فلاں شخص شراب پیتا ہے، فرمایا پکڑا جائے گا تو سزا پائے گا۔ شراب پینے والے کو 80 کوڑے مارنے کا حکم ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے، جیسے ہی گلی میں پہنچے تو وہی نوجوان سامنے سے آ رہا تھا اور اس کے پاس شراب کی بوتل تھی۔ آپ نے اپنی نظر اس پہ گاڑ دی، اس طرح چلنے لگے، اس کا خوف کا عالم، انتہائی شدت کے خوف سے وہ کانپنے لگا۔ اس نے کہا آج تو پکڑا گیا اور عمر سزا میں کمی نہ کرے گا۔ ایسا دل میں خوف بیٹھا، اس نے دل سے اللہ کو پکارا یا اللہ۔ اللہ کے محبوب فرماتے بندہ ایک بار کہتا یا اللہ، رب 70 بار کہتا جی میرے بندے، جی میرے بندے، جی میرے بندے۔ نبی پاک فرماتے بندہ اللہ طرف چل کے جاتا ہے، اللہ دوڑ کے اپنے بندے کی طرف آتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے پیارے اصحابہ، اللہ کا بندہ جب توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے ایسے نجات عطا فرما دیتا ہے جیسے تھن سے نکلا ہوا دودھ تھن میں واپس نہیں ڈالا جا سکتا، اسی طرح سے توبہ کرنے والا جہنم میں داخل نہیں کیا جاتا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہو میرے صحابہ میں 70 بار اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ اب سوچے بندے کا کتنا حق ہے اللہ کے سامنے نادم ہو، اللہ سے استغفار کرے، اللہ کے حضور توبہ کرے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
جیسی اس نوجوان کو دیکھا اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے، آپ نے اپنی نظر اس پہ گاڑ دی۔ شرابی کے ہاتھ میں بوتل تھی، اس نے دل ہی دل میں اللہ کو پکارا، یا اللہ آج تک تو نے میرا گناہ چھپا کے رکھا، میرا عیب کسی نے نہیں جانا۔ یا اللہ آج عمر نے دیکھ لیا میرے ہاتھ میں شراب ہے، اے میرے رب اگر تو آج مجھے عمر کی تکلیف دینے، سزا دینے سے بچا لے، میں آج تیرے حضور سچی توبہ کرتا ہوں، یا اللہ میں کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ اتنی گھڑیوں کا وقفہ تھا، عمر فاروق کے سر پہ پہنچے، یہ سامنے کھڑا کب کبا رہا تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے فرمایا یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے، وہ بار بار توبہ بھی کر رہا تھا، خوف کے مارے کہنے لگا اس بوتل میں دودھ ہے۔ آپ نے فرمایا دودھ ہے تو مجھے دیکھ کر تو نے اسے کپڑے میں کیوں لپیٹا ہے؟ اس نے جلدی سے کہا یا امیر المومنین دودھ گرم تھا، بوتل پکڑی نہیں جا رہی تھی تو میں نے کپڑے میں لپیٹ لی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے فرمایا ایسے تیری بات کا یقین نہیں کروں گا، کپڑا ہٹا کے مجھے بوتل دکھا جس کے اندر شراب تھی، ڈر کے مارے اس نے کپڑے میں لپیٹی تھی۔ جیسی کپڑا ہٹایا تو بوتل میں شراب نہیں تھی، دودھ تھا اور دودھ بھی گرم۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے فرمایا تو کانپتا کیوں ہے، تو روتا کیوں ہے؟ اس نے رو کے عرض کی یا امیر المومنین اس بوتل میں شراب تھی، جب میں نے آپ کا چہرہ دیکھا میرے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ کے ولی کی نشانی ہے اس کے چہرے کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، بے نمازی ہوگا اس صحبت میں آئے گا، اللہ کے صالح بندوں کے ساتھ بیٹھے گا، نمازی بن جائے گا، بے عمل ہوگا بعمل ہو جائے گا، بدکار ہوگا نیکوکار ہو جائے گا، جب ان سے قرآن و حدیث سنے گا اس کا دل پاک ہو جائے گا۔ شرابی کہتا ہے یا امیر المومنین اس بوتل میں شراب تھی، آپ کے چہرے پہ نظر پڑی تو خدا کے خوف سے دل کانپنے لگا، میرے جسم پہ لرزہ طاری ہو گیا۔ یا امیر المومنین میں نے زبان سے نہیں، میں نے دل سے اللہ سے فریاد کی، اللہ کو پکارا یا اللہ آج میں تجھ سے عہد کرتا ہوں، یہ وعدہ کرتا ہوں آئندہ تمام زندگی کبھی شراب نہیں پیوں گا، آج مجھے عمر سے بچا لے۔ اللہ کی قسم جب میں نے یہ اللہ سے توبہ کی، آپ نے مجھ سے پوچھا اس بوتل میں کیا ہے، میں نے کہا اس میں دودھ ہے، تو میں نے دیکھا بوتل میں شراب دودھ میں تبدیل ہو چکی تھی۔ پھر آپ نے مجھے نہ چھوڑا، پھر مجھ سے پوچھا اے شخص بتا اگر اس میں دودھ ہے تو کپڑے میں کیوں لپیٹ کے پکڑا ہوا ہے؟ مجھ سے اور تو کوئی بات نہ بن سکی، میں نے کہا یا امیر المومنین دودھ گرم ہے، پکڑا نہیں جاتا تو میں نے کپڑے میں لپیٹ لیا۔ اللہ کی قسم میں نے دیکھا جیسی میں نے کہا کہ دودھ گرم ہے تو دودھ گرم ہو چکا تھا۔ اللہ نے میری توبہ کو قبول فرما لیا اور اس طرح آپ کے سزا سے میں بچ گیا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اللہ کا پاک کلام ہے واللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ ان سے پیار کرنے لگتا ہے، اللہ انہیں اپنا پیارا بندہ بنا دیتا ہے جو گناہ سے توبہ کرتے ہیں اور پاک رہتے ہیں، پاک رہتے ہیں۔ یہ اس کا کیا مطلب ہے؟
میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، آپ نے دنیا میں بہت لوگ دیکھے ہوں گے، رنگ رنگ کے صابن استعمال کرتے ہیں، شیمپو استعمال کرتے ہیں، کپڑے اتنے صاف ستھرے پہنتے ہیں۔ اگر یہ خیال کرے کہ کیونکہ یہ خوشبوئیں لگاتا ہے، اچھا سوپ استعمال کرتا ہے، یہ مہنگے یہ شیمپو سے نہاتا ہے، تب کیونکہ یہ پاک ہے تو اللہ اس کو محبوب رکھتا ہوگا۔ ایسا نہیں، بہت لوگ ہیں ظاہری طور پر پاک بھی ہوتے ہیں، صاف بھی ہوتے ہیں، نہلائے دھلائے بھی ہوتے ہیں، بہترین کپڑے بھی پہنتے ہیں، لیکن وہ بدکار بھی ہوتے ہیں، لچے بھی ہوتے ہیں، گناہگار بھی ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں۔ تو قرآن و حدیث کے مطابق یہ بندہ اللہ کا محبوب بندہ نہیں ہو سکتا، اللہ کا پیارا بندہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کون ہے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کے یہ محبوب بندے بن جاتے ہیں۔ میرے پیارے بھائی، میرے بندے، ایک گناہگار صبح سے نکلتا رات تک گناہ کرتا، اللہ کی نافرمانی کرتا، جب شام کو گھر آتا ہے کہ رجسٹر کھول لیتا اور اس پہ سارے گناہ لکھ کے پھر رونے لگتا۔ تو کتنا کمزور ہے، اللہ سے لڑتا ہے، تجھے ذرا خدا کا خوف نہیں ہے؟ تو نے کتنے گناہ کیے، اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ رجسٹر کے صفحے کو کھولتا جاتا، اپنے گناہ پڑھتا جاتا، پھر گناہوں کو یاد کر کے روتا جاتا، یہاں تک کہ رات مکمل ہو جاتی۔ صبح اٹھتا، جب کام پہ نکلتا، اس کی وہی عادت تھی، یہ پھر گناہ کرنے لگتا، اللہ کی نافرمانی کرتا، رات کو گھر آتا، رجسٹر نکال لیتا، جو گناہ ہوتے سارے اس میں تحریر کر لیتا، پھر اپنے گناہوں کو پڑھ کے رونے لگتا۔ تو نے یہ گناہ کیا ہے، اللہ کا عذاب کیسے برداشت کرے گا؟ تو نے یہ گناہ کیا ہے، اللہ کو کیسے منہ دکھائے گا؟ ان گناہوں کو پڑھ کے روتا، اللہ سے توبہ کرتا، اللہ سے نادم ہوتا، شرمسار ہوتا۔ ایک دن گھر پہنچا، اس رجسٹر کو نکالا کہ میں وہ گناہ لکھوں جو آج کیے تھے۔ جیسے ہی اس نے رجسٹر کا پہلا پیج کھولا تو قرآن پاک کی آیت کریمہ ہر پیج پہ لکھی ہوئی تھی، جو میرے بندے گناہ کرتے ہیں میں ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہوں۔ پڑھ کے اس کی چیخ نکل گئی۔ اس نے تو رجسٹر کھولا تھا، اپنے پہلے گناہوں کو پڑھوں، مجھ سے کیا کیا گناہ ہوئے اور آج جو گناہ کر کے آیا ہوں اس کو میں لکھ لوں۔ جیسے ہی اس نے پہلا پیج کھولا، قرآن پاک کی آیت پڑھی، جب دوسرا کھولا تو اس پہ بھی وہ آیت لکھی ہے، کوئی گناہ نہیں لکھا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ مٹا دیے اور ہر پیج پر، ہر صفحے پر اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، قرآن پاک کی آیت لکھی ہے۔ یہی تو وہ لوگ ہیں جو نادم ہو جاتے، توبہ کر لیتے، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ پڑھ کے ایسا اللہ کا خوف آیا، ایسا گریہ طاری ہوا، لکھا ہے اللہ کی قسم، پھر اس کی ایسی توبہ ہوئی، اس کی موت آ گئی، لیکن اپنی زندگی میں کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کی۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، قرآن و حدیث کا سننا، قرآن و حدیث کا بیان کرنا، اس کا فقط مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی بات بندہ سنے، اس مہربان کی بات کو اللہ کا بندہ سنے، اس کریم ذات کی بات کو رب کا بندہ سنے، اور اسے یہ احساس ہو جائے میرے رب کا فرمان اس کے سامنے شیطان کی خواہش
کبھی بھی خیر والی نہیں ہو سکتی. یہ اپنے دشمن کو جان لے اور اللہ کی رحمت اور خیر خواہی کو سمجھ لے اور یہ سمجھ کے اللہ کی اطاعت کرنے لگے اور گناہوں سے بچ جائے. میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، قرآن و حدیث سنا، دل میں اللہ کا خوف آ گیا، گناہ کی توبہ کر لی. لیکن یہ گناہ کی توبہ اس کی مذاق نہ ہو، توبہ کے ساتھ سکون نہ کرے، توبہ کے ساتھ مذاق نہ کرے. نبی پاک سے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ سچی توبہ کیا ہوتی ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا، یہ بندہ جس گناہ سے توبہ کر لے، اس کی موت آ جائے، دوبارہ وہ گناہ نہ کرے. یہ کیسے ہوگا؟ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، یہ صحبت اسی لیے ہوتی ہے. اللہ اتنی قوت دے دے، اتنی روحانی طاقت مل جائے. یہ اللہ کا بندہ جب اس کو نفس گمراہ کرنا چاہے، شیطان اس کو ورگلانا چاہے، اس کے اندر اتنی روحانی قوت ہو، یہ اس کی ہرگز نہ مانے، اللہ اس کے نبی کی مانے. یہ قوت پیدا ہوتی ہے اللہ کے ذکر سے. جتنا بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، دل اتنا ہی روشن ہوتا ہے. جتنا ذکر زیادہ کرتا ہے، اتنی روحانی قوت بڑھتی ہے. جتنا اللہ کا ذکر زیادہ کرتا ہے، اتنا یہ نفس کو زیر کرنے والا بن جاتا ہے. جتنا اللہ کا ذکر زیادہ کرتا ہے، شیطان اتنا اس کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے. الف بے استاد سکھاتا ہے، اے بی سی استاد سکھاتا ہے، اللہ کا ذکر بھی استاد سکھاتا ہے. ابھی آپ کو دل کے ذکر کی اجازت دوں گا، 15 منٹ کے اندر طریقہ سمجھاؤں گا کیسے کرنا ہے. اگر آپ نے اس پہ عمل کیا، سال نہیں، مہینے نہیں، چند دن لگیں گے. ہاتھوں سے کام کریں گے، دل اللہ کا ذکر کرے گا. زبان سے باتیں کریں گے، دل اللہ کا ذکر کرے گا. یہ بندہ مر جائے گا، روح نکل جائے گی، دل پھر بھی اللہ کا ذکر کرے گا. اسے کہتے ہیں اللہ کا ولی. اللہ کا ذکر کرتے کرتے اللہ اس کی اتنی بلندی عطا کر دیتا ہے، اتنا بلند رتبہ دے دیتا ہے، پھر شیطان کی وہاں تک پہنچ نہیں رہتی. اللہ اس کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتا ہے. میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اللہ کا ذکر 2 قسم کا. ایک زبان سے اللہ کا ذکر کرنا، دوسرا دل سے اللہ کا ذکر کرنا. اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، زبان کے ذکر سے دل کا ذکر 70 گنا زیادہ شان رکھتا ہے. تفاسیر پڑھ لیں. دل کا ذکر صرف اللہ کے نبیوں نے کیا ہے، کسی امت کو عطا نہیں ہوا. یہ پہلی اللہ کے محبوب کی امت ہے، نبیوں کے امام کی امت ہے، خاتم النبیین کی امت ہے، جسے ہمارے پیارے رسول دل کا ذکر عطا فرما گئے. میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، یہ دل کا ذکر قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ان کنتم لا تعلمون. پوچھو ذکر اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے.